اللہ نے یہ رمضان المبارک ہمیں اس لیے نہیں عطا کیا کہ ہم ناجائز منافع خوری کر کے لوگوں کی جیبوں پر اپنے ہاتھ جو ہے وہ صاف کرے۔ اللہ نے ہمیں اپنے قرب کے لیے یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ مخلوق خدا کے ساتھ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرو کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ناجائز منافع خوری جو ہے وہ ایک دھندا پورا بن چکا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اس منافع خوری کو جو ہے وہ کاروباری ٹیکنیک سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینا جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز میں شمار کرتے ہیں۔ دھوکہ دینا کبھی بھی ایکسپرٹیز میں شمار نہیں ہوتا، یہ بے ایمانی میں شمار ہوتا ہے، یہ دین سے دوری میں شمار ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص دوسروں کو جو دھوکہ دیتا ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور نہ اس دنیا میں اس کا پھر کوئی حصہ رہتا ہے، نہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ رہتا ہے۔ ناجائز منافع خوری آج مسلم قوم میں کیوں آ گئی ہے؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کا یہ طریقہ تھا جو ہم اپنائے ہوئے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ تو دوسروں کی خیرخواہی کیا کرتے تھے، اپنی لیے جو ہے وہ مشکلات برداشت کر کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ آج ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس نے معاشی نظام کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، معاشرتی نظام کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے، سیاسی نظام کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ منافع خوروں نے اس ملک کو جکڑا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے، وہ پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، وہ آفیسز میں آپ کو نظر آئیں گے۔ بس ایک مقصد ہے، اپنی تجوریاں بھرو، تجوریاں بھرنے کے بعد عوام پر کیا بیت رہی ہے مت دیکھو اس کو، بس جب تم ریٹائر ہو تو باہر مغرب میں چلے جاؤ اور اپنی عیاشی کی زندگی گزارو۔ یہ ہمارے حکام کا، یہ ہمارے سیاستدانوں کا، اور یہ ہمارے بزنس مین کا جو ہے وہ زندگی کا ضابطۂ حیات بن چکا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، لوٹو اور لوٹنے کے بعد جو ہے وہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ناجائز آج آپ پوری دیکھیں کہ انڈسٹریز پر کن لوگوں کا قبضہ ہے، آپ دیکھیں کہ کاروباروں پر کن لوگوں کا قبضہ ہے۔ آپ مارکیٹس میں اکثر کہتا ہوں ذرا وزٹ کریں کہ جو چھوٹا کاروباری ہے وہ کتنی قسم پرسی کے عالم میں جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے، انہی لوگوں کی وجہ سے۔ یہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرنے کے بعد پھر مارکیٹ میں انہوں ساہوکار بٹھائے ہوئے ہیں۔ ایک شخص ریڑھی لگانا چاہتا ہے، اس کو 1 لاکھ روپیہ چاہیے، یہ ان کا ساہوکار نمائندہ 1 لاکھ جب اسے دیتا ہے تو پھر پورا 1 لاکھ نہیں دیتا، 90,000 دیتا ہے، 10,000 سود کی قسط پہلے ہی دینے سے پہلے ہی کاٹ لیتا ہے اس سے۔ یہ استحصال کا ایک نظام ہے، اور ہم اس استحصالی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہماری تعلیمات، ہماری روایات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کی یہ زندگی نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور کلمہ گو مسلمان ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی یہ زندگی نہیں ہے۔ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم گھٹیا مال کو اعلیٰ مال تصور کر کے لوگوں سے جو ہے وہ لوٹ مار کا سلسلہ شروع کریں۔ رمضان المبارک ہے، دیکھیں یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ نے یہ رمضان المبارک ہمیں اس لیے نہیں عطا کیا کہ ہم ناجائز منافع خوری کر کے لوگوں کی جیبوں پر اپنے ہاتھ جو ہے وہ صاف کرے۔ اللہ نے ہمیں اپنے قرب کے لیے یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ مخلوق خدا کے ساتھ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرو کہ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مخلوق خدا کی حاجت برائی کرو کہ یہ مہینہ اس لیے اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ غرباء و مساکین کی مدد کی جائے اس مہینے میں۔ لیکن کتنا ظلم ہے کہ آج یہ اسلام آباد میں آپ کو غربت نظر نہیں آئے گی، شاید لاہور، کراچی اور بڑے شہروں میں نظر نہیں آئے۔ آپ ذرا اپنے گاؤں میں دیکھیں جہاں پہ آپ جو ہے وہ پلے بڑے ہیں، جہاں پہ میں پلا بڑا، خدا کی قسم ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ غربت کا شکار ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے، کوئی ہمیں جو ہے وہ ضروریات زندگی کے لیے دے، وہ لوگ ضروریات زندگی کو ترس رہے ہیں۔
اور یہاں لوگ اپنے پروفٹ کو میکسیمائز کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں دین سے دور کرتا ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان قوم اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی۔ ہم دیکھیں، ہم چیختے چلاتے رہیں، ہمارا اس محراب و منبر کے ساتھ سے آواز نکالنا شاید کوئی اتنا مؤثر نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ہم سب کو، جو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم سب کو جو ہے وہ کم از کم ایک پیج پہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ ہم ناجائز چیزوں کو کوئی جو ہے وہ کم از کم زبان سے تو برا کرنے کہنے کے قابل ہو جائیں ہم۔ ورنہ میری نمازیں پڑھانے کا کیا فائدہ، آپ کی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، مشکل حالات میں قرآن مجید سنانے اور سننے کا کیا فائدہ، جب ہم جو ہے وہ مخلوق خدا کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، اپنے رویے سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، اپنی زبان سے فیسیلیٹیٹ نہیں کم از کم اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جائز کو جائز کہیں اور ناجائز کو ناجائز کہیں۔ بحیثیت مسلمان صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کے نظام پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے رویوں میں تبدیلی پیدا فرمائے اور رمضان کی سعادتوں سے بہرہ مند رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔